زنا نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے اچھی گاڑی خرید لی، کسی نے اچھا موبائل خرید لیا، کسی نے اچھا مکان بنا لیا، یا کسی نے جو ہے بڑا دکان جو ہے شروع کیا، تو ہم جو ہے اس کے اوپر حسد جو ہے شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے جو ہے اتنی اچھی گاڑی کہاں سے خریدی، اس نے اتنی بہترین گھڑی کہاں سے خریدی، اس نے اتنا جو ہے بڑا مکان کیسے خرید لیا، کہیں اس کا جو ہے کوئی 2 نمبر کا تو دھندا نہیں ہے، یہ اتنا کہاں سے کما رہا ہے۔ یہ حسد جو ہے ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اس سے جو ہے ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ایک صحابی کا میں واقعہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، یہ جس وقت حج کے لیے جا رہے تھے، حج کے لیے روانہ ہو رہے تو بہت بڑا قافلہ جو ہے ان کے ساتھ تھا، تو کسی جگہ پر انہوں نے جو ہے پڑاؤ ڈالا، ٹھہرے تھوڑی دیر کے لیے، تو 10-12 آدمی جو ہے ان کی طرف دوڑتے آ رہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس طرح سے جو ہے تم دوڑتے ہوئے کیوں آ رہے ہو، کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ پھر وہ کہنے لگے کہ ایک شخص تھا جو کہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، اور جو ہے زکوٰۃ بھی دیتا تھا، اور اب جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے حج کے لیے بھی آ رہا تھا، اور جو ہے وہ گناہ بھی کرتا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا تو پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت اس کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ جہاں بھی ہم جو ہے اس کے لیے قبر کھودتے، سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے جس جگہ پر اس کا انتقال ہوا تھا وہیں پر ہم نے جو ہے اس کو دفنانے کے لیے ہم نے قبر کھودا، تو قبر کھودنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے اس کے قبر کے اندر، جو کہ اس کی قبر کو چاروں طرف سے اس نے کیا ہے، گھیرا ڈال دیا ہے۔ تو ہمیں لگا کہ وہ جو ہے سانپوں کے رہنے کا جو ہے بسیرا ہوگا، تو ہم نے جو ہے کسی اور جگہ پر جو ہے اس کے لیے قبر کھودی، تو وہ وہی سانپ جو ہے اسی دوسری قبر کے اندر موجود ہے۔ پھر ہم نے تیسری جگہ پر جو ہے اس کے لیے قبر کھودا، تو پھر جو ہے تیسری جگہ پر بھی جو ہے وہیں پر اسی قبر کے اندر وہ سانپ آ کر موجود تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہنے لگے کہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر اگر قبر کھودیں گے تو وہ سانپ جو ہے وہ آپ کو وہیں پر ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، اور ساتھ میں جو ہے کوئی گناہ بھی کرتا ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سانپ اس کے قبر میں جہنم کا سانپ جو ہے اس کے قبر میں آ جاتا ہے۔ بالآخر یہ لوگ جو ہے حج کے لیے چلے گئے۔ اب پورے حج کے سفر کے اندر جو ہے ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ کے اندر یہی گمان تھا کہ وہ جو ہے ایسا کون سا گناہ کرتا تھا، ایسی کون سی اس کے اندر برائی تھی کہ وہ جو ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اور جو ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی جو ہے کرتا ہے، لیکن ساتھ میں ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے کیا ہوا، قبر کے اندر ایک اتنا بڑا سانپ جہنم کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا، جو کہ پورے قبر کے اندر کیا کیا تھا، اس نے گھیرا ڈالا، اور بالآخر اسے اسی طرح دفنا دیا۔ پھر جب وہ واپس پورا قافلہ حج سے واپس آیا اور اس کے گھر کی طرف گئے، اور جا کر جو ہے اس کی بیوی سے کہا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کی بیوی جو ہے وہ رونے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا، میرے شوہر تھے، انہیں کے ذریعے سے میرا ذریعہ چلتا تھا، انہیں کی وجہ سے میرے بیوی بچوں کا جو ہے گھر چلتا تھا، اب کیا ہوگا۔ تو پھر جتنے لوگ حج کے قافلے میں تھے ان لوگوں نے جو ہے اس کی بیوی سے کہا کہ ہم نے جو ہے دیکھا کہ جہاں کہیں بھی ہم جو ہے تیرے شوہر کے لیے قبر کھودتے تو جو ہے ایک سانپ جو ہے اس کے قبر کے اندر موجود رہتا، تو ایسا کون سا گناہ تھا کہ ہم نے جو ہے 3 سے 4 دفعہ پر جو ہے تیرے شوہر کے لیے ہم نے قبر کھودا، لیکن جو ہے ہر قبر کے اندر ہم نے کیا پایا، ایک بڑا سانپ پایا۔ آخر ایسا کون سا گناہ تھا؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میرا شوہر تو ہر گناہ کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حج بھی کرتا تھا، اور ساتھ میں جو وہ گناہ کرتا تھا وہ گناہ یہ تھا
کہ ہماری ایک اناج کی دکان ہے، وہ ہر اناج کے غلے کے جو ہے بورے میں سے کچھ اناج نکال لیتا اور اس کے بجائے جو ہے وہ بھوسا اور پانی اس کے اندر ڈال کر جو ہے اس کو باندھ دیتا تھا۔ یہ گناہ جو ہے وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ جتنے بھی اناج کے بورے ہیں ان تمام کے اندر سے جو ہے وہ کچھ اناج نکال لیتا اور کیا کرتا، اس کے اندر پانی اور بھوسا ڈال دیتا تھا۔ صرف اناج کے اندر جو ہے کمی بیشی کرنے کے اوپر جو ہے اتنا بڑا سانپ اس کے قبر کے اندر آ گیا، تو پھر جو ہے ہم ذرا سوچیں کہ ہم جو ہے آج تک کتنی مرتبہ جو ہے ناپ تول کے اندر ہم نے کمی بیشی کی ہے، کتنا جو ہے ہم نے ہمارے بھائیوں کو جو ہے دل دکھایا ہے، کتنے سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جنہیں جو ہے ہم نے ناحق مارا ہے، جنہیں جو ہے ہم نے گالی دی ہے۔ صرف میں یہ نہیں کہتا کہ اگر صرف تم مسلمانوں کو ہی گالی دو گے یا مسلمان کو ہی اگر تم دھوکہ دو گے یا مسلمانوں کے ساتھ اگر تم ظلم کرو گے تو پھر جو ہے اللہ رب العزت کا عذاب آپ پر آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ چاہے تم کسی پہ بھی جو ہے ظلم کرو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو، اگر تم اس کے ساتھ برا معاملہ کرو گے، اگر تم اس کے اوپر ناحق اس پر ہاتھ اٹھاؤ گے، اگر تم جو ہے اسے دھوکہ دو گے، اگرچہ تم اسے جو ہے